الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے ایمان کے ساتھ جس چیز کو ملا کر بار بار تذکرہ کیا ہے، قرآن کریم نے ایمان کے ساتھ جوڑ کر ملا کر آگے پیچھے اکٹھا جن دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے ایک ایمان ہے اور دوسرا تقوی ہے۔ ایک ایمان ہے اور دوسری پرہیزگاری ہے۔ قرآن کریم ان دونوں کو اکٹھا لاتا ہے، اسی لیے علماء نے یہ فرمایا کہ تقوی ایمان کے لیے اس طرح ہے جس طرح انسان کے لیے لباس۔ تقوی ایمان کے لیے اس طرح ہے جس طرح ایک مسلمان کے لیے لباس۔ بے لباس انسان وہ اپنی توقیر، اپنی حیثیت، اپنی شخصیت کو گنوا دے گا۔ وہ ایمان جس کے ساتھ تقوی نہ ہو، وہ ایمان جس کے ساتھ پرہیزگاری نہ ہو، وہ ایمان بھی اپنی طاقت اور اپنی عظمت کو گنوا دے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے تقوی کا حکم 200 سے زائد مرتبہ دیا۔ قرآن کریم نے تقوی کا حکم بھائی کتنی مرتبہ سے زائد دیا؟ 200 مرتبہ سے زائد۔
قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم کس سے ڈرو؟ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ قرآن کریم اتنا زور کیوں دیتا ہے؟ بعض مرتبہ ہم دنیا میں تجربے میں دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں لازم ملزوم ہوتی ہیں، اگر دونوں مل جائیں تو ان کی طاقت ہوتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے تو بھائی اس کی طاقت۔ تقوی جو ہے اس کی ایمان میں وہی حیثیت ہے جس طرح کھانے میں نمک کی۔ کھانا بہت اعلیٰ پکایا جائے، بریانی پکائی گئی ہے، سارا کچھ ڈالا گیا ہے، اور اس میں بھائی نمک ڈالنا بھول گئے تو کیا بیکار ہو گئے۔ آپ یوں کہہ لیجئے ایمان اپنی طاقت، اپنی عظمت، اپنی شان و شوکت، اپنی قوت اس وقت دکھاتا ہے جب ایمان کے ساتھ تقوی مل جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم دونوں کو جوڑ کر ملا کر بیان کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر قرآن کریم ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کی برکتیں، اس کی فضیلتوں کی کوئی حد نہیں۔ جانوروں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن شروع میں قرآن کریم نے کہہ دیا برکتیں اس کی بہت زیادہ ہیں، سب کو ملے گی، لیکن اگر کوئی قرآن کریم کی حقیقی برکتوں کو سمیٹنا چاہتا ہے اس کے لیے متقی ہونا ضروری ہے۔ شروع میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی اس قرآن کریم سے روشنی کافر بھی لے گئے، غیر مسلم بھی لے گئے، فاسق و فاجر بھی لے گا، لیکن اس قرآن کریم سے اصل رہنمائی اور روشنی کس کو ملے گی؟ متقی کو، پرہیزگار کو ملے گی۔ اسی لیے اچھا اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے تو تقوی کا معنی بالکل آسان ہے۔ تقوی کے دو معنی آتے ہیں، اسلام میں دونوں مطلوب ہیں۔ تقوی کہا جاتا ہے، تقوی کا ایک معنی ڈرنا ہے اور ایک معنی بچنا ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ بھائی تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے اللہ کی نافرمانی سے، اللہ سے بندوں سے ڈر کے کوئی کام ہم کرنا چاہتے بدنامی سے ڈرتے، یہ کوئی تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ایک کام ہم کر سکتے ہیں، کرنے میں کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے ڈر کے اس کام کو چھوڑ دیں۔ ہم جب تقوی کا لفظ سنتے ہیں نا، اردو میں بھی ہم کہتے ہو دیکھیا تو بڑا متقی پرہیزگار، ہم تقوی کا معنی کیا لیتے ہیں؟ جو معنی تقوی کا ہم لیتے ہیں اسلام میں تقوی کا وہ معنی ہرگز نہیں۔ اور اگر آپ کو بات میں صحیح طور پر عرض کر سکوں، میرا آج کے بیان میں اسی غلط فہمی کو دور کرنا میرا مقصد ہے، میرے پورے بیان کا موضوع ہی یہ ہے۔ ہم نے تقوی پرہیزگاری سمجھ رکھا ہے عبادت زیادہ کرنے کو۔ ہم تقوی سمجھتے ہیں اگر ایک بندہ بڑا تہجد گزار ہے ہم کہتے ہیں بڑا متقی ہے، بالکل غلط کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عبادت بہت کرتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی۔ اگر کسی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ لیں، ذکر و اذکار کرتا دیکھ لیں ہم، یہ ساری باتیں نیکی ہیں، یہ ساری باتیں نیکی ہیں، لیکن تقوی نہیں ہے۔ تقوی اصل میں مثبت چیز نہیں ہے، تقوی ایک منفی حقیقت کا نام ہے۔ اس لیے زیادہ عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، تلاوت کرنا یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے
کہ اللہ سے ڈر کے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا۔ اگر ایک شخص بہت عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، ذکر و اذکار کرنے والا ہے، تسبیح ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو عابد کہہ سکتے ہیں، اس کو عبادت گزار کہہ سکتے ہیں، اس کو شب بیدار کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ شخص اللہ سے ڈر کے اللہ کی نافرمانی سے نہیں رکتا، نہیں باز آتا، یہ عابد تو ہے، عبادت گزار تو ہے، متقی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے تقوی کو اتنی اہمیت قرار دی ہے، اسی لیے اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں، بھائی توجہ کرنا، اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کا مقصد میرے اور آپ میں تقوی پیدا کرنا ہے، یعنی اس یعنی پر توجہ دیجیے، یعنی ساری عبادات کا مقصد میرے اور آپ میں یہ طاقت پیدا کرنا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لیں۔ اگر ان ساری عبادات سے میرے اور آپ کے اندر یہ طاقت پیدا نہیں ہوئی، اللہ معاف فرمائے، میرے منبر پر بیٹھنے پر سے، بیان کرنے سے مجھے اللہ کی نافرمانی سے ان عملوں نے نہیں روکا، تو بھائی یہ میرے عمل بیکار۔ قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بنو؟ حج اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بنو۔ اب میں جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں اس اعتبار سے ترجمہ کرتا ہوں۔ تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہو۔ تم پر حج اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر گناہ سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ ہم نے قربانی کا حکم اس لیے دیا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ آپ ذرا قربانی کی آیت پڑھو، آپ بڑی عید پر سنتے علماء سے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ منکم۔ ہم نے قربانی اس لیے کروائی ہے تاکہ تمہیں نافرمانی سے بچنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو۔ قرآن کریم اس لیے اتارا گیا ھدی للمتقین، تاکہ تمہارے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ اگر ان تمام عبادتیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور گناہ سے ڈرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، گناہ کو برا سمجھنے کا مزاج ہی نہیں ہے، تو بھائی یہ عبادتیں کوئی عبادت نہیں ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی، ان کے اندر وہ طاقت پھونک دی، ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دی کہ جہاں پتہ چلا یا جہاں اعلان ہو گیا یہ کام تم پہلے کرتے تھے، اب یہ گناہ ہے، ایک منٹ میں وہ کپڑے جھاڑ کے الگ ہو گئے۔ آپ سب حضرات کو پتہ ہے حضرت انس کیا فرماتے؟ میرے والد حضرت سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ انصاری، ان کے یہاں دعوت تھی، اور عربوں کے یہاں دعوت کے بعد شراب کی حیثیت اور رسم اور رواج اس طرح تھا جس طرح ہمارے یہاں کھانے کے بعد چائے۔ فرمایا سارے کھانا کھا چکے، اس کے بعد شراب کا دور شروع ہوا۔ میں نے پرانے مشکیزے سے شراب نکال کے، حضرت انس فرماتے ہیں، میں تقسیم کر رہا ہوں، کوئی گھوٹ لگا چکا ہے، کوئی لگا رہا ہے، کوئی پکڑ رہا ہے، کوئی گھوٹ لگا کے جام رکھ رہا ہے، دور چل رہا ہے شراب کا۔ اتنے میں بھاگا بھاگا ایک صحابی آئے، آ کے کہا تمہیں کچھ پتہ چلا ہے؟ ہم نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے شراب کو حرام قرار دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی باہر اعلان کر رہا، میں سن کر آیا ہوں۔ اب بھائی سمجھو تقوی کو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تقوی جیسے ہی یہ ہوا تو صحابہ کرام نے، حضرت انس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، فرمایا میں نے بعض مہمانوں کو دیکھا کہ ان کا شراب کا جو جام تھا وہ ہونٹوں تک چلا گیا تھا، وہاں سے کیا آ گیا؟ یہ جو پیچھے آیا ہے یہ تقوی شروع ہو گیا۔ میری ساری تقریر کا حاصل یہ ہے،
یہ بھائی جو جام کیا واپس آیا، یہ کیا شروع ہے؟ ہم نے تقوی سمجھ لیا ہے زیادہ عبادت کا نام۔ اگر کوئی شخص سارا دن تسبیح ہاتھ میں رکھے اور اس کی زبان ذکر اللہ سے تر رہے، ہم کہتے ہیں بڑا متقی پرہیزگار ہے، اور نہیں بھائی، وہ ذاکر ہے، وہ عابد ہے، وہ ذکر اللہ کرنے والا ہے، وہ متقی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایمان کے ساتھ ذاکرین کا تذکرہ نہیں کیا۔ قرآن کریم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ 200 جگہ قرآن نے کہہ دیا ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین۔ قرآن کریم نے کسی جگہ فضیلت کی چیز یہ نہیں کہا کہ تم میں سے جو ذکر اللہ زیادہ کرے گا وہ بڑی، جہاں فضیلت کی بات آئی قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے شراب کا دور چل رہا ہے، پیغام مل گیا کہ شراب کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حرام قرار کر دے دیا گیا ہے۔ جس کا شراب کا جام وہاں تھا وہی چھوڑ دیا۔ اور علامہ ابن عبد البر نے اس پر ایک اضافہ کیا ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے، اس سے تقوی کی حقیقت اور سمجھ آتی ہے۔ فرمایا یہ سارے مہمانوں نے شراب چھوڑ کر کوئی بھاگا غسل خانے کی طرف کہ میں غسل کروں، کوئی بھاگا پانی کی طرف میں کلی کروں، سب نے اپنے اپنے منہ دھوئے کلیاں کی، اور حضرت انس کی والدہ ام سلیم کو کہہ رہے ہیں تیرے پاس کوئی خوشبو ہے؟ حضرت ام سلیم نے خوشبو دی، سب نے اپنے ہونٹوں پر خوشبو ملی تاکہ جو شراب کی بدبو اور سمیل ہے وہ کیا ہو جائے، اور سارے بھاگ کر کہاں پہنچ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تاکہ اس حکم کی تفصیل سمجھے۔ یہ ان کا شراب کو چھوڑ دینا اور اس کی بدبو کو دور کرنا اور پھر بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، اس گناہ کے چھوڑنے کو، اس عدمی طاقت کو تقوی کہا جاتا ہے۔ ثبوتی چیز نہیں ہے تقوی، تقوی سلبی چیز ہے۔ بھائی سمجھو گے میری بات؟ ایمان ثبوتی چیز کا نام ہے یا سلبی؟ سلبی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے جب ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ ہے، اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر ایمان اس چیز کا نام ہے پھر ہندو بھی مسلمان ہے، پھر سکھ بھی مسلمان ہے، پھر سارے ہی مسلمان ہیں، چونکہ انسانیت کی اکثر تعداد ہمیشہ اللہ کو ماننے والی ہے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے، ایمان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی۔ یہ عجیب بات ہے، ہمارا کلمہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ لا پہلے ہے، کہاں سے؟ اور اشہد اللہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد اللہ الہ، اس چیز کی گواہی نہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، صرف اتنا ہی نہیں، آگے کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دوسرے کلمات میں کیا آ گیا؟ وحدہ، اور پھر اتنا بھی نہیں، لا شریک لہ۔ ابھی میں نے جمعے کے خطبے میں کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، بھئی کام چل گیا کہ نہیں؟ چل گیا، لیکن نہیں، لا شریک لہ، ابھی مزید کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو جس طرح ایمان ثبوتی چیز نہیں ہے، ایمان سلبی چیز ہے، اسی طرح تقوی ہم نے سمجھ لیا ہے۔ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تقوی سمجھا جاتا ہے دینداروں والے حلیے بنانے کو، تقوی سمجھا جاتا ہے زیادہ عبادت کو، تقوی کہا جاتا ہے زبان پر ہر وقت ذکر ہو۔ یہ کوئی تقوی نہیں ہے۔ ہم چونکہ تقوی کا معنی نہیں سمجھے، اسی لیے ہم نے
ان لوگوں کو اللہ کا ولی سمجھ لیا جو گدی نشین تھے، مجاور تھے، ان کے جبے تھے، ان کے حلیے تھے، ان کی شیروانیاں تھیں، ان کی پگڑیاں تھیں، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، میں ان کو رد نہیں کر رہا۔ ہم نے ان کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر کیا کہا، یہ بہت متقی پرہیزگار ہیں۔ نہ تقوی جو ہے یہ ساری چیزوں کا تعلق عبادت سے ہے۔ تقوی نام ہے اس حساسیت کا، تقوی نام ہے اس ایمانی غیرت کا، تقوی نام ہے اس طاقت کا جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچا دے، اللہ کی نافرمانی سے بچا دے۔ صحیح اس میں آتا ہے، صحیح بخاری میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ آتا ہے، میں اشارتاً عرض کروں، یہاں بچے بھی ہے، کہ ایک صاحب کسی جگہ ناجائز تعلق رکھتا تھا، بہت پیسہ خرچ کر کے منزل تک پہنچ گیا، جب اس برائی کی باری آئی تو کہنے والی نے یہ کہا تو اللہ سے ڈر۔ کس سے ڈر؟ اللہ سے ڈر، بس وہ یہی کانپ گیا۔ یہ سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہے کہ جو کچھ کرنا چاہ رہا تھا، جیسے ہی اللہ سے ڈرنے کی بات آئی اپنے آپ کو روک لیا۔ یہ بھائی کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ قرآن کریم نے نماز کا مقصد تقویٰ، قرآن کو بھیجنے کا مقصد تقویٰ، حج کا مقصد تقویٰ، قربانی کا مقصد تقویٰ۔ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، اے ایمان۔ ایک جگہ تو قرآن کی تعبیر نے بات ہی بالکل صاف کر دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو، ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جو حضرت ابی بن کعب سے سوال کیا تھا، مشہور ہے، ابی بن کعب عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے قرآن کریم کو سب سے زیادہ جاننے والے ابی بن کعب ہیں۔ بھائی یہ کس نے؟ او بھائی استاد ماہر ہو، دو جملے لکھ دینا۔ میری عمر تقریباً 10 سال تھی۔ کتنی؟ 10 سال تھی۔ مجھے شرم آتی ہے وہ الفاظ کہتے ہوئے۔ کبھی میرا ایک امتحان ہوا پاکستان کے بہت بڑے شیخ، اب تو وہ فوت ہو گئے، میں 10 سال کا بچہ تھا، انہوں نے میرا امتحان لیا اور میرے آگے الفاظ لکھے۔ کیا لکھے؟ الفاظ لکھے۔ اور جب کتاب مجھے انعام میں دی تو مجھے 4 جملے لکھ کر دیے، 4 جملے لکھ کر دیے۔ وہ کتاب آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، تقریباً کو 35 سال ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بڑا استاد اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، ابی بن کعب کو کہہ رہے ہیں میری امت میں قرآن کریم کو سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، ابی بن کعب سے حضور نے فرمائش کی تھی کہ آپ مجھے قرآن سنائیے۔ حضرت ابی بن کعب کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے مجھے کہا ہے کہ آپ حضرت ابی بن کعب سے کہیے وہ آپ کو قرآن سنائے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ابی بن کعب جو ہے خوشی سے آنسو نہ سنبھال سکے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ بینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ یہ جو قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں، حضرت عمر نے ان سے پوچھا ابی تقویٰ کس کو کہتے؟ میں اس لیے زور دے رہا ہوں ہم تقویٰ کی حقیقت نہ سمجھ سکے، اس لیے ہم تقویٰ کے حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بار بار میں یہ جملہ دہرا رہا ہوں اور آگے بھی دہراؤں گا۔ ہم نے تقوی کا معنی سمجھ لیا کثرت عبادت، ذکر اللہ، ہم نے تقوی کا معنی سمجھ لیا نیکوں والا حلیہ بنانا، یہ ساری باتیں دین ہے، لیکن یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی ایک عدمی چیز ہے، تقوی اس حساسیت کا نام ہے، اس ایمانی غیرت کا نام ہے جو ایک مسلمان کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ ابی بن کعب سے حضرت عمر نے کہا ابی تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا امیر المومنین آپ کو کبھی خاردار جھاڑیوں میں چلنے کا اتفاق ہوا ہے؟ عربوں کے صحراؤں میں آج بھی کیا ہے وہ خاردار جھاڑی ہے۔ کہا ہاں یار ہم تو صحرائی لوگ ہیں چلتے۔
کہنے لگا اگر آپ صحرا میں چل رہے ہو اور آپ کا لباس، عربوں کے یہاں خاص لباس ہوتا تھا جو کانٹے میں بڑی جلدی الجھ جاتا تھا، اگر آپ کا وہ لباس ہو، آپ جھاڑیوں میں چل رہے ہو تو کیسے چلیں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بڑا بچا کر چلوں گا۔ فرمایا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ دین کے نام سے تقویٰ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دائیں بائیں برائی، گندگی، غلاظت بکھری پڑی ہے، کہیں غیبت، کہیں جھوٹ، کہیں بے ایمانی، کہیں رشوت، کہیں کرپشن، کہیں شراب، کہیں فلاں، یہ خاردار جھاڑیاں ہیں، ان کے اندر سے مومن یوں اپنے دامن کو بچا اور سمیٹ سمیٹ کر گزرے کہ کہیں میں ان گناہوں میں نہ الجھ جاؤں۔ یہ جو حساس پن ہے، اسی حساس پن کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقویٰ۔ اور بھائی قرآن کریم نے تقویٰ پر، یعنی اگلی بات سمجھیے ذرا، جو مسلمان اپنے اندر یہ حساسیت پیدا کر لے، یہ ایمانی غیرت پیدا کر لے کہ وہ نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اس پر اللہ دے گا کیا؟ میں آپ کو سادہ سی بات عرض کروں، تقویٰ کے انعامات بیان کرنے، سننے سنانے سے سمجھ میں نہیں آتے، تقویٰ کے انعامات عمل کرنے سے آتے ہیں۔ بندہ جب تقوی پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کس طرح سنبھالتا ہے، ویسے تو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بھائی سنو ذرا بیدار ہو کے میری بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ قادسیہ کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ کر رہے ہیں، اور سپر طاقت سے فیصلہ کن جنگ ہونی ہے۔ مقابلے پر کون ہے؟ رستم، ایران کا مشہور پہلوان۔ اور یہ ایسی جنگ تھی کہ ایران نے اپنی مکمل طاقت مسلمانوں کے مقابلے پر اتار دی تھی۔ اس موقع پر حضرت عمر کو یا ایک جرنیل کو یا ایک خلیفہ کو کیا وصیت کرنی چاہیے؟ میں نماز سے پہلے صحیح بخاری میں وہ تفصیل دیکھ رہا تھا، میں تو دیکھ کر حیران ہوں۔ اس موقع پر کیا وصیت ہونی چاہیے؟ جنگ سر پہ ہے، سپر طاقت سے ٹکرانا ہے، تو ہم کیا وصیت کریں گے؟ ہم کوئی جنگی بات کہیں گے، کوئی جنگی فارمولہ بتائیں گے، ہم کو شجاعت اور بہادری کا سبق دیں گے، کیوں بھائی ایسے ہی کریں گے کہ نہیں؟ حضرت عمر کی تقریر سن لو، سعد بن ابی وقاص کو روانہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں سعد اوصیکم ومن معک من الجندی بتقوی اللہ، سب سے پہلے سعد میں تجھے اور تیرے لشکر کو تقوی کی وصیت کر رہا ہوں۔ اور آگے پتہ کیا ہے؟ آگے فرمایا کہ جو مسلمان تقوی اختیار کرتا ہے وہ اپنے دشمن پر غلبہ پا لیتا ہے۔ اور آگے تیسری بات فرمائی، ایسا اگر تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے گناہ برابر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو تم پر غالب کر دیں گے۔ اب ایک جرنیل دوسرے جرنیل کو جنگ کے لیے بھیج رہا ہے، باتیں کر رہا مولویوں والی، آپ تو یہ کہیں گے نا، ایک جرنیل دوسرے جرنیل کو بھیج رہا ہے جنگ کے لیے، باتیں کر رہی ہے ملاؤں والی۔ میرا پہلے ویسے اس بات کی طرف توجہ نہیں گئی، آج جب میں اس موضوع کی تیاری کر رہا تھا، آپ میری جو حضرات پڑھے لکھے ہیں، کچھ علماء یہاں بیٹھے وہ اس کی تائید کریں گے، ہمارے بر صغیر میں تمام مدارس دینیہ میں جب سند دی جاتی ہے نا عالم بننے کی، حافظ بننے کی، قاری بننے کی، مفتی بننے کی، اس سند میں اللہ کی حمد اور حضور پر درود و سلام کے بعد سب سے پہلی جو بات ہمارے اساتذہ ہمیں کرتے تھے وہ کہتے تھے اوصیکم بتقوی اللہ۔ ہم تمہیں کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں؟ تقوی کی وصیت کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ مشکلوں سے نکال لیں گے۔
آج بھائی ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، ذرا تنہائی میں، اور ساتھ ایک جملہ کہا ہمارے اساتذہ سند پر لکھ کے دیتے تھے، اوصیکم بتقوی اللہ سرا وعلانیہ، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرتے رہنا، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے گا، مخرجا، اللہ اس کو مشکلوں سے نکال لے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ عربوں کے یہاں، ہمارے یہاں تو یہ حکایت اتنی مشہور نہیں ہے، عربوں کے یہاں یہ حکایت بڑی مشہور ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہوئے، محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، حج پر گئے، حج کر رہے، اور پرانے زمانے تھے، پیدل آتے تھے، رستے کے اخراجات، چوری ڈکیتیاں، حج پر اس طرح پہنچے کہ سارے اخراجات بھائی کیا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور وہاں پردیس میں اللہ نہ کرے اگر کسی کے اخراجات ختم ہو جائیں، آج کل کا تو جدید دور ہے، بینک کے ذریعے کسی بھی طریقے سے پیسے پہنچا دیے جاتے ہیں، اس زمانے میں تو ایسی کوئی شکل، اب سارے پیسے ختم ہو گئے، بہت پریشان، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندے کو، اور بندہ حقیقت یہ ہے کہ جب تقوی اختیار کر لے، کیا مطلب، ذکر زیادہ شروع کر دے، بھائی بولو، آج کا تو سارا میں زور ہی اس پر لگا رہا ہوں، تقوی کیا ہے، عدمی چیز ہے، اب پیسے ختم ہو گئے، اللہ سے دعا مانگ رہے، ایک دن طواف کر کے نکلے، رستے میں ایک بڑا قیمتی ہیرے کا ہار ملا، اب محتاج بھی ہے، رستے میں ملا ہے، اور اوپر سے مولوی اور عالم بھی ہے، تعویلیں نکال سکتے ہیں، گنجائش پیدا کر سکتے کہ یار یہ تو پتہ نہیں کب سے ہوگا، کس کا ہوگا، رستے میں گرا پڑا ہے، میں خود محتاج ہوں، یہ لقطہ ہے، رستے میں گری پڑی چیز فقراء کا حق ہوتا ہے، ساری گنجائشیں تھی کہ نہیں، ساری گنجائشیں تھی، اور دل میں آئی بھی کہ محتاج ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ نہ یہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ یہ جس کا ہے اس تک پہنچانا ہے، اس کو اپنے پاس امانت سمجھ کے رکھ لیا، اللہ سے دعا مانگی ہے اللہ یہ جس بندے کا ہے مجھے اس تک پہنچائیے۔ 2-3 دن کے بعد دوبارہ بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے تو ایک صاحب کھڑے پکارے تھے، بھائی میرا بڑا قیمتی ہار 2-3 دن پہلے گم ہو گیا، اگر کسی کو ملا ہو۔ اس سے پوچھا بھائی کیا نشانی ہے تیری؟ اس نے کہا جی یہ نشانیاں ہیں، نشانیاں پوچھ لی لیکن اس کو دیا نہیں، بندے کو سمجھ لیا کون ہے۔ اگلے دن اس بندے کو تنہائی میں اس طرح پہنچے جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا جس مکان میں کہ اس کو پتہ نہ چلے، خفیہ طور پہ ایسی جگہ وہ ہار رکھ آئے کہ اس بندے تک پہنچ جائے۔ یہ ہے تقوی۔ ہڑپ کر سکتے تھے کہ نہیں؟ دبا سکتے تھے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑے گا اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے۔ اب اس بیچارے نے فقر و فاقے سے اپنا وقت گزارا، حج کا سفر مکمل کیا، اب جب واپس آنے لگے تو پیسے نہیں ہے، بحری جہاز کا سفر ہے، بحری جہاز والوں سے یہ کہا، کشتی والوں سے کہا یار مجھے اپنے کام کاج کے لیے رکھ لو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، انہوں نے رکھ لیا۔ اللہ کی شان، سمندری سفر کر رہے تھے، طوفان آیا، کشتی ٹوٹی، اور بیچارے جانا کہیں تھا پہنچ کہیں گئے، بادبانی کشتیاں ہوتی تھی، جانا مشرق میں ہوتا تھا، پہنچ کدھر جاتے تھے؟ مغرب میں پہنچ جاتے تھے، بادبانی کشتیاں مغرب میں پہنچ گئے، اور بیچارہ ڈبل مصیبت میں آ گیا، اسی شہر میں بھیک مانگتا پھر رہا تھا، عالم دین قابل تھا۔ اب نماز کا وقت آیا، ایک مسجد میں گیا، اتفاق کی بات ہے اس مسجد میں نماز پڑھانے والے کوئی نہیں، انہوں نے کہا بھائی آپ میں سے کوئی نماز پڑھائیں۔ وہ لطیفہ ہے، ناراض نہ ہونا، کہ اگر امام صاحب ابھی جمعے میں کہہ دے رہا یار میں نماز نہیں پڑھا سکتا، میرے کپڑے خراب ہیں، کوئی نماز پڑھاؤ، تو کسی کی ضرورت ہے نہیں ہوتی، لیکن امام صاحب کو سارے سیدھا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، خصوصاً مسجدوں کے وہ چودھری جو مصلی پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نہیں پڑھا سکتے، امام کی خبر لیں گے۔
اب جب نماز کی باری آئی تو کوئی نماز پڑھانے والا ان کو کھڑا کیا، انہوں نے نماز پڑھائی، چونکہ عالم دین تھے، قرآن بڑا خوبصورت پڑھا۔ نماز کے بعد انہوں نے کہا جی جو کچھ آپ نے نماز میں تلاوت کیا تھوڑی بتا بھی دو۔ تشریح کی، اللہ نے بولنے کا ملکہ دیا تھا، بڑی اعلیٰ گفتگو کی، لوگ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا لو یار ہمیں تو اللہ کا کوئی بندہ مل گیا۔ کہنے لگے بھائی آپ کدھر سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے جی مسافر ہوں، حج سے واپس آ رہا ہوں، جانا کہیں تھا، پہنچ یہاں گیا ہوں، بہت دور ہوں اپنے وطن سے۔ کہنے لگے یار ہمارے امام صاحب بہت متقی پرہیزگار آدمی تھے اور بڑے تاجر بھی تھے، مالدار بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہی یہاں امام رہ پڑو۔ یہ تو بیچارے پہلے کس چیز کی تلاش میں تھے، ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ ان کا اور کیا چاہیے، وہاں امام خطیب اب تھے بڑے عالم محدث، 2-4 دن میں جب قرآن کے درس دیے، لوگوں نے کہا واہ یہ اللہ نے ہمیں کو فرشتہ بھیج دیا۔ رہ پڑے وہاں، مہینہ 1.5 مہینے کے بعد لوگوں نے کہا جی آپ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا جی بھائی کر دیجئے، لیکن کسی نیکی کی جگہ کیجئے، کسی عام جگہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے جو پہلے امام تھے وہ بہت متقی تھے، ان کی ایک بیٹی ہے اور وہ بھی بہت متقی پرہیزگار ہے اور وہ لاوارث بھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ان سے کر دیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا۔ اب جب نکاح ہونے کے بعد بیوی سے ملاقات ہوئی تو بیوی کے گلے میں وہی ہار، بیوی کے گلے میں یہ ٹھٹر گیا۔ بیوی سے کہا یہ ہار کدھر سے آیا؟ بیوی نے کہا تجھے کیسے اس ہار کا پتہ؟ کہنے لگا نہیں مجھے پتہ ہے اس ہار کا، یہ ہار آپ کے گلے میں کیسے آیا، کیسے پہنچا آپ تک؟ اس نے کہا اصل میں اس سال میرے والد بھی حج پر تھے اور وہاں میرے والد کا یہ ہار گم ہو گیا تھا، بڑی مشکل سے ملا، اور میرے والد نے امانتاً مجھے یہ دیا کہ اصل تو میرا جی یہ چاہتا تھا کہ اتنا قیمتی ہار واپس کرنے والا بندہ اگر مجھے مل جائے تو میں یہ ہار اس کو انعام میں دے دوں، لیکن وہ خفیہ مجھ تک پہنچا کر گیا ہے، وہ مجھے بندہ مل نہیں رہا، تو یہ میرے والد کا ہار ہے، اب میرے پاس آ گیا ہے، میرے پاس آ گیا۔ تو یہ جو چونکہ عالم تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، تو اپنے آنسو نہ سنبھال سکے۔ انہوں نے کہا ہوا رونے والی کیا بات ہے، میرے باپ کی طرف سے ہار مجھے ملا ہے۔ اس نے کہا اصل میں مکہ میں جو ہار گم ہوا تھا وہ مجھے ہی ملا تھا، میں ہی شخص تھا جس نے آپ کے ابا تک پہنچایا ہے، لیکن مجھے ہار ملنے کی اتنی خوشی نہیں ہے جتنی قرآن کی ایک آیت سمجھنے کی خوشی ہے۔ قرآن نے کہا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑ دے گا اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہار میں ہڑپ کر سکتا تھا، دبا سکتا تھا، شیطان نے مجھے بڑا کچھ کہا میرے نفس نے مجھے بڑے چکر دیے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ رستے میں گم شدہ چیز ملے مالک تک پہنچانے کی پوری کوشش کرو۔ میں نے آپ کے ابا تک پہنچایا، میں اس کو دبانے سے ہڑپ کرنے سے ڈر گیا، یہی تقویٰ ہے، میں نے تقویٰ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے یہی ہار مجھ تک دوبارہ پہنچا دیا۔ مجھے آج سمجھ میں آ گیا وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ اور بھائیو اس کی اتنی مثالیں میں آج کے زمانے کی دے سکتا ہوں، میں آج کے زمانے کی دے سکتا ہوں۔ جو افسر، جو سرکاری ملازم سیٹ پر بیٹھنے والا کرپشن اور 2 نمبری نہیں کرے گا، یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ رشوت لے کر کام ادھر سے ادھر کر سکتا ہے، نہیں کرے گا، یہ سب سے بڑا متقی ہے۔ یہ تقویٰ اختیار کر کے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے، اللہ اولاد کو قابل بنا دیں گے، بیٹیوں کے رشتے اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ کروا دیں گے، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو، دامادوں کو سہارا بنا دیں گے۔ اللہ جل جلالہ کے نوازنے کی اتنی شکلیں ہیں، اتنی شکلیں ہیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم ایک جگہ فرما رہا ہے جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آپ یہ کر کے دیکھیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اگر میں اور آپ اپنے اندر یہ طاقت نہیں پاتے، اللہ معاف فرمائے، سودی کاروبار ہے،
20 سال سے چلے ہی جا رہا ہے، کوئی گناہ کر رہے 15 سال سے چلا ہی جا رہا ہے، ساتھ نماز پڑھ رہے، تو بھائی ہمارے اندر یہ تقوی پیدا۔ قرآن نے یہ کہا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہاری فضیلتیں رنگوں کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ بھائی جو سب سے زیادہ کیا ہو؟ متقی ہو، سب سے زیادہ متقی ہو۔ اور یہ نکتہ میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور انبیاء کی جماعت پر غور کرو۔ انبیاء علیہ السلام کے درجات میں کمی زیادتی ہے کہ نہیں؟ بھائی سب سے افضل کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، پھر کون ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ۔ درجات ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح صحابہ اکرام میں درجات ہیں۔ یہ انبیاء، یہ بڑی باریک بات ہے، ذرا اس پہ غور کرنا۔ انبیاء میں درجات ہے فضیلتوں کے اعتبار سے، صحابہ اکرام میں درجات ہے فضیلتوں کے اعتبار سے۔ حضرت ابوبکر سب سے اوپر ہے، ان کے بعد حضرت عمر ہے، ان کے بعد حضرت عثمان ہے، ان کے بعد حضرت علی ہے، ان کے بعد عشرہ مبشرہ ہے، ان کے بعد بدریین ہے، مختلف فضیلتوں کی کیٹیگریاں ہیں۔ لیکن جب آپ انبیاء کو اور صحابہ اکرام کو تقوی میں دیکھو گے تو تقوی میں یہ دونوں جماعتیں 100% برابر کھڑی ہیں۔ چونکہ تقوی کیا ہے بھائی؟ بولو، عبادت زیادہ کرنے کا نام۔ تقوی کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑنے کا نام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وہ ایک واقعہ مشہور ہے، کئی موقع ایسے آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر، غصہ کا وقت تھا، اور یار جنگ صفین جب ہوئی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی کہ نہیں؟ 6-7 دن جنگ چلی، حضرت علی جو ہے یہ جنگ جیت گئے، اور جنگ جمل میں بھی یہ ہوا۔ جنگ جمل میں جب جنگ ختم ہو گئی، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھڑکانے والے، چونکہ قاتلین عثمان سارے کہاں چھپے ہوئے تھے؟ حضرت علی کے لشکر میں تھے۔ ان بدبختوں نے یہ کہا کہ جی مال غنیمت تقسیم کیا جائے، ان کو غلام اور باندی بنایا جائے۔ یہ غصے کا وقت ہے، کیا ہوئی ہے آپس میں؟ اور بھائی تو میں نہیں ہوئی، آپس میں کیا ہوئی ہے؟ تلواریں چلی ہیں۔ یہ ہے تقوی حضرت علی کا، یہ ہے تقوی۔ جن لوگوں سے جنگ ہوئی ہے، تلواریں چلی ہیں، شہیدوں کے انبار لگ گئے۔ جب حضرت علی کے لشکر کے لوگوں نے یہ کہا کہ مد مقابل جو لشکر ہے ان کی عورتوں کو باندی بناؤ، حضرت علی جوش میں منبر پر کھڑے ہو گئے، کہا تم میں سے کون بدبخت ہے جو حضرت عائشہ اپنی ماں کو اپنی باندی بنائے گا؟ وہ بدبخت کھڑا ہو۔ اب سناٹا چھا گیا، کون ہے جو اپنی ماں کو باندی بنانا چاہتا ہے؟ فرمایا تم کہتے ہو ان کو غلام بناؤ، کون ہے تم میں بدبخت جو اپنے بھائیوں کو، جن سے میرے بارے میں غلط فہمی ہوگی، غلط فہمی کی بنیاد پر جنگ ہو گئی، جو ان کو اپنا غلام بنائے گا؟ اب سناٹا چھا گیا۔ یہ ہے غصہ کے وقت نافرمانی۔ جذبات میں ان کا ایسا تقویٰ تھا، صحابہ اکرام کا ایسا تقویٰ تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ غصے اور جذبات میں نافرمانی کی طرف چلے جائیں، معصیت کی طرف چلے جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آگے بڑھ کر کہا جناب یہ باغی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں باغی ہے، لیکن ہے ہمارے بھائی، میں نماز جنازہ پڑھوں گا، صرف پڑھوں گا نہیں پڑھاؤں گا۔ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آج جو لوگ کہتے ہیں نا جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی وہ کافر ہو گئے، ہمارا ایک ہی سوال ہے، کافر پر نماز جنازہ جائز نہیں، ان کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ کوئی سنتا ہے؟ ان باتوں کو بھی بھائی سنا کرو۔ ایک مرتبہ، میرا موضوع نہیں، ٹائم پورا ہو گیا، 1 منٹ رہ گیا، ایک صاحب میرے پاس آ گئے، لمبی تمہید بنائی کہ جو حضرت علی سے یوں کرے گا وہ کافر ہے، فلاں ہے، شیعہ مذہب سے تعلق تھا۔ جب اس نے لمبی بات کی نا، مجھے اندازہ ہو گیا ایک تو جاہل ہے، اوپر سے باتونی ہے، لگتا بھی ضدی ہے،
اور ایسے موقع کو پھر ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ بس اے اللہ کوئی ایسی بات دل میں ڈال جو ایک ہی مرتبہ میں کان میں روڑا جا سکے۔ میں نے کہا یار آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں لیکن مجھے ایک بتا، کافر کی نماز جنازہ جائز ہے؟ کہنے لگا نہیں جی بالکل جائز نہیں۔ میں کہا جنگ جمل اور صفین کے شہداء کی نماز جنازہ کس نے پڑھی ہے؟ حضرت علی نے۔ اب چپ، اور سمجھو میری بات، اب خاموش۔ میں نے کہا اگر جنگ جمل حضرت علی کے مد مقابل جنگ کے لیے آنا کفر ہے تو ان کافروں کی نماز جنازہ، توبہ نعوذ باللہ، حضور نے بدر میں کافروں کی کوئی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ کہاں پھینکا ہے؟ بہرحال تو بھائی میرا یہ موضوع نہیں ہے، تو میں حضرت علی کا تقوی سمجھا رہا تھا کہ حضرت علی کو بھڑکانے والوں نے بھڑکایا لیکن ان لوگوں کا تقوی اتنا مضبوط تھا، یہ سمجھے ہوئے تھے کہ تقوی کا معنی زیادہ عبادت نہیں ہے، تقوی کا معنی ہر موقع پر اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے تقوی سمجھ رکھا ہے بزرگوں کے لیے، تقوی سمجھ رکھا ہے بڑے بڑے مشائخ کے لیے، ہر مسلمان پر لازم ہے وہ تقوی اختیار کرے۔ میں نے تمہید میں عرض کیا ہے تقوی کا حکم قرآن نے 200 سے زائد مرتبہ دیا ہے، ایمان اور تقوی کو قرآن ملا کے ذکر کر رہا ہے، اور تقوی کو ایمان کا لباس قرار دیا ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ، امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب قائم کیے ہیں، جس ایمان کے ساتھ تقوی نہ ہو، فرمایا کہ وہ ایمان بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان اور تقوی جب دو باتیں جمع ہوتی ہے پھر مومن کامل بنتا ہے۔ ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور تقوی کہا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو۔ اب بھائی میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں، اگر ہماری نمازیں بھی چل رہی ہیں اور سودی کون بھی چل رہا ہے، پھر آگے خالی جگہ خود پر کر لیجیے۔ نماز حج زکوٰۃ بھی چل رہی ہے، پتہ نہیں کس کس کی وراثت بھی کھا رکھی ہے، خالی جگہ خود پوری کر لیجیے۔ اگر میری طرح کا بندہ ممبر پر بھی بیٹھتا ہے، تقریریں بھی کرتا ہے، اور کرپشن اور رشوت اور بے ایمانی میں اور عامل بن کر جھوٹ بول کے لوگوں سے پیسے لیتا ہے، ممبر پر بیٹھتا ہے، کوئی دم کروانے آئے اسے کہے زعفران سے لکھا جانا ہے، زعفران بھی 3 تولے چاہیے، کتنی؟ کالا بکرا چاہیے، اور اس کو راوی کے کنارے جا کے ذبح کرنا۔ وہ کہتا ہے یار بڑا مشکل کام ہے مولوی صاحب، ہے لو 30,000 تسی کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا چلو 30,000 تو دو نا۔ اب ممبر پر بیٹھ کر یہ ساری بےایمانیاں بھی ہو رہی ہیں، یہ ساری نافرمانیاں ہیں، تو بھائی اس شخص کو کیا کہو گے؟ آپ خود سمجھ لو۔ حج پہ حج ہے اور نافرمانی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسی لیے تو ہماری عبادات رنگ نہیں دکھا رہی، چونکہ ہماری عبادات کے پیچھے تقوی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔